بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اردو نیوز پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ نور. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں دی ریئل گرامر اسکول رندیر باگڑیاں کے سامنے. میرے پیچھے آپ اسکول کی بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اسکول کا وزٹ کرواتے ہیں. تو ناظرین چلیے ہم اسکول کے اندر چلتے ہیں، آپ کو اسکول کا وزٹ کرواتے ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سے بات کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں. لیٹس گو. ناظرین، اس وقت میں دی ریئل گرامر اسکول کے اندر موجود ہوں. تو چلیے کلاس رومز میں چلتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے اور اسٹاف سے کچھ دلچسپ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نازی سلوک کا. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 9th میں. آپ شروع سے اسی اسکول میں پڑھی ہیں؟ نہیں، میں 9th میں ادھر آئی. تو آپ پہلے جہاں پڑھتی تھی اور یہاں پہ آپ کو دونوں کی اسٹڈیز میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ جی، یہاں اسٹڈی اچھی ہے. پہلے آپ کی فیوریٹ ٹیچر کون سے سبجیکٹ کی؟ ساری افتخار. کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ کیمسٹری. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ربیہ. آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ بایو. اور فیوریٹ ٹیچر؟ سروسیم. بایو پڑھاتے ہیں؟ جی. تھینک یو. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ موزمہ. 9th کلاس میں آپ. فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے آپ کا؟ کیمسٹری. اور فیوریٹ ٹیچر؟ سر افتخار. آپ جس اسکول میں پہلے پڑھتی تھی اور اب یہاں پہ پڑھتی ہیں، تو آپ کو دونوں میں سے بہتر لگا ہے کوئی، اور آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے اسٹڈیز میں؟ اسٹڈیز یہاں پہ اچھی ہے، یہاں پہ اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسکول صحیح تھی لیکن اتنی تھی. ٹھیک ہے، تھینک یو. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میری کو ہوسٹ میمونہ جاوید موجود ہیں. میں یہ مائک ان کو ہینڈ اوور کروں گی کہ وہ پروگرام کو مزید آگے لے کے چلیں. جی شکریہ آپ کا میڈم نور فاطمہ. جی تو ناظرین، میں اس وقت پلے گروپ کلاس میں موجود ہوں. تو آئیے بچوں سے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ ممی جان. اچھا، تو بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پی جی میں. ہاں جی، پی جی میں. اچھا، تو آپ کی فیوریٹ ٹیچر کون سی ہے؟ میم نور. کون سی؟ میم نور. اچھا، میم نور آپ کی فیوریٹ ٹیچر ہے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ موسیٰ. آپ کو کوئی پوائم آتی ہے؟ سنائیں. بلی میں نے پالی ہے، اپنے دن کے کالی ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہے. ویری گڈ بیٹا. جی تو بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میری با. اچھا، تو آپ کو کوئی پوائم آتی ہے؟ آتی ہے. تو سنائیے. میں نے بلی پالی ہے، ہر کے تم کا ٹالی ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں. ویری گڈ بیٹا. یہ تو ناظرین چلتے ہیں 10th کلاس میں اور بچوں سے باتیں کرتے ہیں، مزید انفارمیشن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان فاطمہ. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 10th کلاس میں. آپ کی کوئی ٹیچر فیوریٹ ہے؟ سارے ٹیچرس اچھے ہیں، سب فیوریٹ ہے ہمارے. اچھا، تو آپ کا کون سا سبجیکٹ فیوریٹ ہے؟ انگلش. انگلش کی ٹیچر کون سی ہیں؟ سروسیم. کون سے؟ سروسیم. اچھا، تو آپ اسٹارٹنگ بیس پہ ادھر سے پڑھ رہی ہیں؟ نہیں، 5 میں آئی تھی تو. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا نام؟ میرا بجاز. آپ 10th کلاس میں پڑھ رہی ہیں، کیا فیل کر رہی ہیں آپ؟ اچھا فیل کر رہی ہوں. اوکے. آپ کا نام کیا ہے؟ ایمن فاطمہ. اچھا، تو آپ 10th کلاس میں پڑھ رہی ہیں، تو آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ آرمی میں جانا چاہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ایمان فاطمہ. اچھا، تو آپ 10th کلاس میں پڑھ رہی ہیں، آپ کا کیا گول ہے کہ آپ پڑھ کے کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں پڑھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. ویری گڈ. اور بندے کی کوئی نہ کوئی اپنی خواہش ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ڈرائنگ کرنا مجھے پسند ہے. ویری گڈ. تو آپ کا کیا نام ہے؟ طیبہ نواز. اچھا، تو آپ میٹرک میں پڑھی ہیں، 9th کلاس آپ پاس کر چکی ہیں، تو آپ نے کیا پوزیشن لی تھی؟ میرے 55 میں سے 92 ہیں اور اسکول کی ٹاپر ہوں میں. ماشاء اللہ. جی تو کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ صدیقہ. اچھا، تو آپ مجھے 1 2 سنائیں آج. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 72 78 79 40 41 42 43 100 101 102 103 104 105 106. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عائشہ بشارت. اچھا، تو آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ 10 کلاس میں. آپ مجھے 5 کا ڈبل سنا سکتی ہیں؟ یس. سنائیے.
5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 45 5 9 45 5 5 10 50. ओके, नाम है आपका? अनीज़ा अमजद. तो क्या आप मुझे वीकली नेम बता सकती हैं? यस. बताइए. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके, थैंक जी, यू. तो नाजरीन, ये प्ले ग्रुप है. आइए हम आप बच्चों से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं. जी, तो बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली. कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? PG 2 3 4 5 6 7 9 10. वेरी गुड क्या बेटा. नाम है आपका? बिस्मा. कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? PG. अच्छा, तो आप मुझे पहला कलमा सुना सकती हैं? सुनाइए. पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक. वेरी गुड बेटा. मौजूद है नूर फातिमा, तो मैं इनके हाथ माइक हैंड ओवर करती हूँ. थैंक यू मेमुना. अब चलिए हम प्री 9th में चलते हैं. ये मेरे पीछे एक क्लास है, वहाँ चलते हैं, बच्चों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? हदीजा फातिमा. कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? प्री 9th क्लास में. आपको नमाज आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप मुझे सुनाएंगी कुछ? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्लल्लाहु गैरुक. ठीक है, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? हुरिया. आप मुझे तीसरा कलमा सुना सकती हैं? जी हाँ. तीसरा कलमा तमजीद. सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल हय्यिल अज़ीम. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? निम्रा. आप मुझे कुरान मजीद की कोई सूरत सुना दें. जी अल्हम्दुलिल्लाह. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. जज़ाकल्लाह. नाज़रीन, ऊपर वाले पोर्शन में नर्सरी और प्रेप क्लासेस हैं, तो ऊपर चलते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? आयत फातिमा. कौन सी क्लास में आप? नर्सरी क्लास में. बेटा, आपको 2 का टेबल आता है? आता है. चलिए, मुझे यहाँ पे लिख के दिखाएं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? आमना साबर. आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं यहाँ पे? मैं ओवरऑल फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ यहाँ. और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाती हैं आप? नहीं, मेरे तो बस ये 2 सब्जेक्ट हैं सीनियर क्लासेस में. आपने इससे पहले कहीं और जॉब की हुई है? नहीं, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं यहाँ 5 साल से टीचिंग कर रही हूँ. तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अपने सीनियर्स के साथ, हेड्स के साथ कैसा रहा है आपका? बहुत अच्छा. जब से मैं टीचिंग स्टार्ट की है यहाँ, मैं बच्चों को पढ़ाया है और यहाँ सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला है हमारे टीचिंग टाइम में. तो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है ओवरऑल हमारे हेड के साथ, सीनियर के साथ और जूनियर स्टाफ के साथ भी. तो अच्छा है. ठीक है. इस वक्त मैं बॉयज़ कैंपस के अंदर मौजूद हूँ. मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं सब क्लासेस मौजूद हैं. तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको बॉयज़ कैंपस का विज़िट भी करवाते हैं और बच्चों से गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? इब्राहिम. कौन सी क्लास में आप? 9th. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात. और फेवरेट टीचर? सब है. सब है, कोई एक फेवरेट होता है ना आपका? कौन? चलिए ठीक है, थैंक यू. क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला. आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है? जी मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है. नाज़रीन, ये हमारे पास एक हाफिज़ कुरान मौजूद हैं. हम इनसे सूरह रहमान की कुछ आयात सुनेंगे. तो आप हमारे नाज़रीन को सूरह रहमान की तिलावत करके सुनाएं.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید ضیاء مینا. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ اسی گاؤں سے؟ جی. آپ کیا سنا سکتے ہیں ہمیں؟ نعت. جی سنائیے گا. آخری عمر ہے کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. جانیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بار میں حرم جانیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بار میں حرم اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ذکی عباس. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ پری 9. اچھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے اس وقت؟ پرائم منسٹر شہباز شریف. اور پریزیڈنٹ؟ پریزیڈنٹ اشرف علی زرداری. ٹھیک ہے، ویری گڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد وسیم خالد. آپ کیا سبجیکٹس پڑھاتے ہیں؟ انگلش اور بایو. اور کب سے جاب کر رہے ہیں ابھی آپ؟ تقریباً 15 سال ہو گئے مجھے. 15 سال سے اسی اسکول میں؟ جی سی اسکول میں. اس سے پہلے آپ کا کوئی جاب ایکسپیرینس تھا؟ ایک پرائیویٹ بینک میں کام کیا ہے میں نے سمریال میں. اچھا، مطلب ٹیچنگ آپ نے یہیں سے اسٹارٹ کی؟ ٹیچنگ یہاں اسٹارٹ کی میں نے بیسیکلی. کیسا رہا آپ کا اب تک کا یہاں کا سفر؟ اپنے سینئر سے، پرنسپل سے آپ کا تعلق؟ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور پرنسپل صاحب سے اچھا تعلق ہے ہمارا. وہ ہمارے والد صاحب کی طرح ہیں، بڑے بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو الحمدللہ اچھا ہمارا ریلیشن ہے وہاں سے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. پرنسپل آفس میں چلتے ہیں اور ان سے اسکول کے بارے میں مزید کچھ انفارمیشن لیتے ہیں. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ خالد محمود. کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ بیسیکلی تو میں گجرات سے آگے گاؤں ہے لنگے، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. عرصہ 24 سال سے تقریباً سیالکوٹ میں بھی رہ رہا ہوں. تو ابھی 2 جگہ سے سیالکوٹ کینٹ اور گجرات. اسکول کی بنیاد کب رکھی تھی آپ نے؟ بیسیکلی اسکول کی بنیاد میں نے بذات خود نہیں رکھی. ہمارے دوست تھے، وہ تقریباً 2014 کے لگ بھگ یا 15 میں انہوں نے اسکول کا آغاز کیا تھا. اور اس اسکول کا جو سٹاف تھا وہ گاہے بگاہے میرے پاس آ کے تو ٹریننگ لیتا تھا. پھر ایک دفعہ مجھے یہاں بلایا گیا ٹیچر کی ٹریننگ کے حوالہ سے، تو میں بھی یہاں حاضر ہوا. تو ایک دن بیٹھے تھے تو انہوں نے بولا کہ ہم سکول سیل کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ ان کے چونکہ وہ پارٹنر تھے 2-3 دوست، ان کا کوئی اپنا پرابلم تھا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر 2017 کے آخر میں یا 2018 کے شروع میں پھر میں نے یہ
स्कूल संभाला उस वक़्त तकरीबन इस स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो 250 के लगभग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। और इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ होगी स्कूल की? सही तो इसकी स्ट्रेंथ के हवाला से हमारी मैडम ही बता सकती हैं, चूँकि उन्हीं के पास ये सारी चीज़ें होती हैं और वो ही इन तमाम चीज़ों को हैंडल करती हैं। मेरा अपना ज़ाती गुमान है कोई शायद 600 के लगभग होगी। और इस पसमानदा इलाके में आपको स्कूल चलाने में क्या मुश्किलात पेश आई और आपने किस तरह उन पे काबू पाया? शायद मैं आपके सवाल को उस तरह से नहीं ले रहा जिस तरह से आप बयान कर रही हैं। मैं शायद इसके अपोजिट सोचता हूँ। फ़ी ज़माना तकरीबन कोई इलाका अब पसमानदा नहीं है। तकरीबन ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हर जगह पहुँची हुई हैं, इल्ला माशाअल्लाह वो इलाके हम नहीं जानते जो थर का इलाका है या कच्चे का इलाका है, वहाँ शायद ये चीज़ें ना हों, लेकिन सिवाय रोड के ये इलाका इतना पसमानदा नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये शहर से दूर है और आज से अगर हम 10-20 साल पीछे जाएं तो हम इसको पसमानदा कह सकते हैं। अभी तो यहाँ गवर्नमेंट का स्कूल बच्चियों का और बच्चों का दोनों हाई स्कूल है माशाल्लाह। इस गांव का अपना हॉस्पिटल है और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है इस इलाके की। वो एक हमारे मोहतरम थे, स्कूल टीचर थे पहले, वो रिटायर्ड हुए, तो जहांदीदा इंसान थे मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब। वो कभी कभार मेरे पास तशरीफ़ लाया करते थे। ये उनकी मेहरबानी थी, उनका हुस्न ज़न था। वो फरमाते थे कि यार मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आपके पास बैठता हूँ, मुझे तसल्ली होती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा बोला था कि ये जो रंधीर है ये हार्ट ऑफ बेला है, कि बेले का दिल है ये। तो उस हवाला से ये पसमानदा आप कह भी सकते हैं, लेकिन शायद इसमें उस तरह की पूरी सदाकत ना हो। मुश्किलात हर जगह होती हैं, हाँ वो डेवलप इलाका है या पसमानदा है, इसमें कोई शक नहीं कि सर्वाइव करना इसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हाँ वो स्टाफ के हवाला से है। हमारा स्कूल शहर में भी है, वहाँ हम जब कहते हैं ना जी हम 3000 फ़ीस लेंगे तो इल्ला माशाल्लाह कोई आगे से बोलता है, वरना कहते हैं जी ठीक है बहुत ओके है। यहाँ अगर हम कहते हैं कि हम फ़ीस लेंगे 2000 तो यहाँ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती हैं। इसी वजह से हमने फ़ीस का जो लेवल है वो कम रखा है, ताकि अगर नेकनीयती से करेंगे तो ये जो पेशा है, ये जो फील्ड है, इससे और कोई मुक़द्दस पेशा नहीं हो सकता। तो बस कोई इतनी ख़ासी मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात मेरा स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, जितना मैं सोच सकता हूँ उससे ज़्यादा है। हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। बाज़ औक़ात मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं आता, लेकिन मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि मैनेजमेंट का कोई मेरा काम रह जाएगा या स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी या टीचर का कोई मैटर सॉल्व नहीं होगा। मुझे कोई ख़ास यहाँ मुश्किलात का सामना नहीं है। जी, मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि आपने अभी मेंशन किया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी है, हाई स्कूल है, तो ज़ाहिर है आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी गवर्नमेंट से छोड़ के वो प्राइवेट में आ रहे हैं। एक छोटे गांव में ये काफ़ी मतलब चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ जी, ऐसे ही है। पुराने स्कूल है माशाल्लाह, अच्छे स्कूल हैं गवर्नमेंट के भी। लड़कियों का भी हाई स्कूल है और लड़कों का भी हाई स्कूल है। इसके अलावा
यहाँ कुछ 1-2 और स्कूल है वो भी मैट्रिक की क्लासें लगाते हैं, लेकिन हमें ये है कि हम अपनी नेक नीयती से काम कर रहे हैं। हमारा जो 9-10 का टाइम है वो तकरीबन सुबह 7:30 से लेके शाम 4-4:30 बजे तक है, और ये मेरे असातिज़ा की मेहनत कह लें, नेक नीयती कह लें, अपने इस शोबे के साथ उनका खुलूस या लगन कह लें कि फ़ीस हमारी सिर्फ़ स्कूल की है, ट्यूशन की नहीं है। लेकिन टीचर हमारे सुबह 7:30 से लेके 4-4:30 बजे तक टाइम दे रहे हैं, पूरी पेन लेते हैं। जब एक बच्चा इतने टाइम तक आपके पास रहता है, आपकी कस्टडी में रहता है, आप उसकी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो देते हैं, यहाँ वो याद करता है, फिर उसका टेस्ट देता है, टीचर उसको चेक करता है, तो इस तरह ज़ाहिर है स्टडी तो डेवलप होती है। जब बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी और उनके ऊपर निगरानी प्रॉपर होगी और टेस्ट सिस्टम बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट भी बेहतर आएगा। अगर मैं बोलूं कि हमारा रिज़ल्ट सबसे बेहतर है तो शायद ये इतना अच्छा ना लगे। अगर बाहर आप लोगों से सवाल करेंगे कि इस इलाके में कौन सा स्कूल है जो एजुकेशन के अंदर क्वालिटी दे रहा है, तो वो शायद आपको द रियल ग्रामर स्कूल का पता बताएंगे इंशाल्लाह। जब से आपने ये स्कूल आपके पास आया है तब से लेके अब तक मैट्रिक के रिज़ल्ट में आप क्या बेहतरी देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? जी हम बेहतरी क्या देख रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली बेहतरी दे रहे हैं। और इस स्कूल की तारीख़ को बहुत लंबी नहीं है, मुख्तसर है। बाकी स्कूल हमारे से बहुत पुराने हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप अगर रंधीर की किसी भी गली में गुज़रेंगे तो कोई एक भी गली ऐसी नहीं होगी जहाँ से आपको दर्जनों द रियल ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट्स ना मिले हों। यहाँ तक कि अगर आप इस गांव में थोड़ा सा बाहर निकलें, सराउंडिंग में जो छोटे छोटे गांव इसको पढ़ते हैं, जहाँ भी जाएंगे इस स्कूल के आपको वहाँ स्टूडेंट मिलेंगे। ये सारी तरफ से या गांव का ये ट्रस्ट जो है या अहले इलाका का हमारे ऊपर जो एतमाद है, ना तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारा कोई और इसके अलावा कोई सियासी ताल्लुक़ है, हमारा उनके साथ रिलेशन है एजुकेशन का। अगर हम एजुकेशन अच्छी नहीं देंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। अगर आज हम 5-6 साल के बाद इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके बैठे हैं, बच्चों की सबसे ज़्यादा तादाद लेके बैठे हैं, तो हम ये समझते हैं कि शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बिना पे लोग हमारे ऊपर एतमाद कर रहे हैं। तो जब हमारा रिज़ल्ट अच्छा है, उस रिज़ल्ट की बिना पे लोगों का एतमाद आता है, वही एतमाद बच्चों को हमारी तरफ लाने में मुआवन साबित होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट हर हवाला से बेहतर हो रहा है, बल्कि है, और आइंदा भी हम उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, आप अपने स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपने स्टूडेंट से हम कलाम होता रहता हूँ, और मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि बेटा मुझे हमेशा आप 3 हवाला से नज़र आओ। हर वक्त आप 3 काम कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप पढ़ रहे हो जब मैं आपको देखूं, या आप सो रहे हो, या आप खेल रहे हो। इन 3 चीज़ों के पीछे मेरा एक अपना ख्याल है कि जब पढ़ रहे हैं तब भी वो एक किस्म की इबादत में है, और उनके ज़हन में किसी किस्म की कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं आती। जब वो सो रहे हैं तो वैसे सो रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
تو جب وہ کھیل رہے ہیں تو ان کی فزیکلی بہتری تو آ رہی ہے، اور کھیل کے دوران بھی ان کے ذہن میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں آئے گا، بلکہ پڑھائی میں وہ اپنی روحانی بالغی کا سامان کر رہے ہیں، اگر کھیل رہے ہیں تو اپنے جسم کو تازہ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، اگر سو رہے ہیں تو زندگی کو اچھے اور پرسکون بنانے کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور یہ تینوں چیزیں انسان کو کسی بھی غلط سوچ یا ایکٹیویٹی سے دور رکھتی ہیں۔ تو یہی میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ 3 کاموں میں لگے رہنا، یا پڑھنا یا کھیلنا یا سونا، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تھینک یو فار یور ٹائم سر، اللہ آپ کو مزید ترقی دے۔ بہت شکریہ۔ سر، ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، آپ کی کیا کرنے کی خواہش ہے آگے؟ بالکل جی، آپ کا سوال بجا ہے، اور اس سوال کے اندر جو آپ نے پوچھا ہے وہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی راہ فرار حاصل نہیں ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ اس حوالہ سے سوال کر رہی ہیں، چونکہ میں یہاں اسکول آفس میں بیٹھا ہوں، تو یہاں بیٹھنے کے حوالہ سے اگر میں اپنی تمنا کا اظہار کروں تو وہ یہ ہے کہ میرے اس سکول، مطلب داری الگرامر سکول رندیر باگڑیاں، یہاں سے پڑھنے والا ہر بچہ اس سکول کی طرف سے ایک ایسا بہترین ترجمان بنے کہ لوگ یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس بچے نے اپنا پڑھائی کا جو دورانیہ ہے وہ کہاں گزارا ہے، یا اس نے کن کن اساتذہ سے پڑھنا سیکھا، یہ سارا کچھ۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، شاید یہ آپ کے لیے مبہم سا ایک جملہ ہو، میں اس کو واضح کر دوں۔ ہمارا ایک اچھا اسٹوڈنٹ ایک اچھا انسان بنے گا، اور اچھا انسان جو ہے وہ اپنی ملت کے لیے فائدہ ہوگا، وہ اپنے خاندان کے لیے فائدہ ہوگا، وہ اپنے ملک پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں آنے والے اساتذہ جس طرح اپنی کاوش اور محنت اسٹرگل سے کام کر رہے ہیں، شاید یہ آپ کے سوال سے ریلیٹ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ہمارے اس سکول کا ایک چھوٹا سا خاصہ ہے، باقیوں کا بھی ہوگا لیکن مجھے اپنا پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹیچر جب اپوائنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو اپوائنٹ کرنے کے بعد کلاس فوراً نہیں دیتے، اور اس کے حوالہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ گدھا گاڑی بھی چلانی ہے نا، اس کو بھی ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ تو جس انسان نے بچوں کی پڑھائی کے حوالہ سے منصب استاد سنبھالنا ہے، اس کو بھی اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہر لائق اسٹوڈنٹ اچھا ٹیچر ثابت نہیں ہوتا، اور ایک نارمل اسٹوڈنٹ برا ٹیچر ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ٹیچنگ ایک ایسا فن ہے جس کا اسٹوڈنٹ کے حوالہ سے یا اسٹڈی کے حوالہ سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ فن ہے۔ اس کو ڈیلیور کرنے کی پاور کیسی ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، وہ کلاس کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے ہم 1 مہینہ بچی کو یا جو بھی ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں اس کو کلاس میں نہیں بھیجتے۔ پہلے اس کی ہینڈ رائٹنگ درست ہوتی ہے، اس کے ساؤنڈ درست ہوتے ہیں۔ کلاس میں جب بھیجا جاتا ہے تو پہلے سینئر ٹیچر کے انڈر وہ تقریباً ہفتہ 10 دن 2 ہفتے کام کرتی ہے۔ جب سینئر ٹیچر اس کو اوکے کرتی ہے کہ جی یہ اوکے ہے، پھر ہماری جو میڈم ہے وہ اس کو دیکھتی ہیں کہ ہاں واقعتاً اب اس کو کلاس میں کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی،
اس کو ڈلیور کرنے کا انداز صحیح ہو گیا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ وائٹ بورڈ کے بالخصوص کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے ساؤنڈ پراپر ہو گئے ہیں، تو پھر ہم تقریباً 1 مہینے کے بعد اس بچی کو پراپر کلاس دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ٹیچر کو صحیح طرح ٹرین کر لیں گے اور اس کو تیار کر لیں گے اور اس کو بتلا دیا جائے گا، اور پھر ہماری کاپیوں کی چیکنگ ری چیکنگ کا سلسلہ بڑا سخت ہے، پلس یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا سسٹم ہے، وہ میں نے کسی اور اسکول میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا، شاید ڈیلی رپورٹ کے حوالہ سے یہ ہماری ایک رپورٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 6 کلاس ہے، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ پوری 6 کلاس کے دونوں طرف، یہ چھٹی کے ٹائم تک تیار ہو جاتی ہے۔ اگر میتھ ہے تو اس نے کس حد تک ٹھیک کیا ہے، ٹیسٹ میں کتنے نمبر لیے ہیں، جس طرح یہ آپ کو اردو کے نمبر 15/15 نظر آ رہے ہیں، یہ 14.5 یہ نظر آ رہے ہیں، یہ بچہ ایبسنٹ ہے، تو یہ رپورٹ پوری کی پوری کلاس کی، اس کلاس کے اندر جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان تمام کے پیرنٹس کے جو موبائل ہیں چھٹی کے ٹھیک 5 یا 10 منٹ کے بعد ان کے موبائل پہ شو ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کا والد امریکہ بیٹھا ہے، انگلینڈ بیٹھا ہے، سعودیہ بیٹھا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، یہاں 2 بجے چھٹی ہونی ہے، 2:10 پہ اس کے بچے کی آج کی پروگرس اس کے موبائل پہ، ہمیں 1 نمبر دیں گے 1 پہ جائے گی، اگر وہ 10 دیتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موبائل ہی ہے نہیں، مائیں کہتی ہیں میرے پاس وہ واٹس والا موبائل نہیں ہے، ان کے ماموں کا ہے، ہم اسی پہ بھیج دیتے ہیں۔ اب ہوتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈائری بھی کر دیتے ہیں سینڈ، لیکن وہ ڈائری ہر بچے کی ایک انڈیویجول طور پہ والدین کے پاس جاتی ہے، پیرنٹس دیکھتے ہیں اس کلاس میں تقریباً 20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، میرے بچے کا اس کے اندر کون سا نمبر ہے، آج میرے بچے نے فلاں ٹیسٹ میں کتنے نمبر لیے ہیں اور باقیوں نے کتنے لیے ہیں، یعنی کہ ہر روز اس پوری کی پوری کلاس کی، اس کلاس کے تمام پیرنٹس کو اس طرح کی رپورٹ پیش کرنا کہ وہ گھر بیٹھے جان سکتے ہیں۔ پھر ہمیں کالز آتی ہیں آج میرے بچے کے نمبر کم تھے، اس کی وجہ کیا تھی، بچہ گھر سے آ گیا اسکول، والدین کو پتہ نہیں، جب یہ جائے گی اس پہ ایبسنٹ لکھا ہوگا تو وہ پوچھیں گے آپ تو اسکول گئے تھے لیکن آپ کی ڈیلی رپورٹ کے اوپر تو آپ ایبسنٹ ہیں، یعنی کہ، اور اسی طرح اگر بچہ لیٹ آتا ہے، پیریڈ گزر جاتا ہے تو اس کا خانہ خالی رہ جاتا ہے، وہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ سبجیکٹ آپ نے کیوں نہیں پڑھا۔ یہ ایک ایسا چیکنگ بیلنس ہے پیرنٹس کے لیے، ہم میرے لیے، اپنے ٹیچرز کے اوپر، اور پھر یہ ہم بائی ہینڈ ہر بچے کا فل کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نہ آپ نے یہ پہلے کبھی دیکھا ہوگا تو نہ اتنا ٹیچر پین لیتے ہیں۔ الحمدللہ دا ریئل گرامر سکول کا جو سٹاف ہے وہ اتنا کوآپریٹ کر رہا ہے، جب وہ اس لیول کا کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں جب یہ بھی یہاں سے نکلیں گے تو اچھے اسٹوڈنٹ بن کے نکلیں گے، اور یہی میری خواہش ہے کہ جہاں جہاں بھی اس سکول کا بچہ جائے وہ اپنے سکول کا اتنا اچھا ترجمان ہو کہ لوگ سوچیں کہ ہاں یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے، عزتیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ کی ٹیم دا ریئل گرامر اسکول میں آئی ہے، ہمیں تو بہت اچھا فیل ہوا ہے۔ آپ نے کیسا محسوس کیا ہے اس ٹیم کے بارے میں، کچھ اپنا اظہار خیال کیجیے گا۔ بیٹا جی بات یہ ہے کہ مجھے مختلف چینلز پہ جانے کا موقع ملا ہے، وہاں تو باہر صورت مجھے ایک مذہبی اسکالر کے حوالہ سے وہ بلاتے تھے، کچھ 5 سے 6 چینل کے حوالہ سے میں گیا ہوں، سارے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جب بھی گئے ہم گئے ہیں، انہوں نے کال کی ہے جی ہم نے پروگرام کرانا ہے تو مہربانی کریں فلاں دن کا ٹائم دیں،
میں ورلڈ اردو نیوز کا کس طرح ممنون نہ ہوں یا شکریہ ادا نہ کروں یا اچھا فیل نہ کروں کہ آپ سارے احباب خود میرے پاس تشریف لائے. یہ میرے لیے جہاں عزت کا مقام ہے وہاں میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں نے سنا تھا کہ ورلڈ اردو نیوز لانچ ہو رہا ہے، لیکن آج آپ کا یہاں تشریف لانا اور اس طرح ہمیں خدمت کا موقع فراہم کرنا اور بالخصوص میرے اسکول کے بچوں کے ساتھ آپ کا یہ پیار بھرا محبت بھرا جو باتیں کرنا یا ان سے پیش آنا، تو میں تو ورلڈ اردو نیوز کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اوج ثریا جیسی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس چینل کے مالکان ہیں، اس میں ورکرز ہیں، اور اس کے روح رواں بالخصوص ہمارے دوست محمد عثمان سلیریہ صاحب جن کی کاوشوں سے یہ چینل آگے بڑھا بھی ہے اور انشاءاللہ آگے اس کا ترقی کا سفر جاری بھی رہے گا. آپ بیٹیاں میرے پاس تشریف لائیں، وڈائے صاحب تشریف لائے، یہ میرے دوست کیمرے والے تشریف لائے، اس سے قبل آپ کے ساتھ دو تھٹ صاحب تھے وہ تشریف لائے. میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مجھے ایک قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے اور سکول کو کوریج دی، میرے بچوں سے پیار کیا، ان کی اسٹڈی کے حوالہ سے ان سے کویشچن کیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور یہ آپ کا دین و دنیا کا جو سفر ہے اللہ اس میں آپ کی دستگیری فرمائے اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی جگہ پہ نئے لوگوں کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین افتخار کنول کے ساتھ سیدہ نور، ورلڈ اردو نیوز، لاہور.